موجود ہیں اس وقت سلطان الاولیاء سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سجادہ اور جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت پیر خالد سلطان القادری صاحب کے ساتھ. جناب ویلکم. جناب والا آپ کے علم میں ہے کہ جو صورتحال اس وقت ملک بھر میں ان حالیہ بارشوں کی وجہ سے بلوچستان میں اور برف باری کی وجہ سے خطہ کوثر کوہمری میں پیش آئی، اس سلسلہ میں آپ اپنے کیا خیالات کا اظہار فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. اس سردیوں کے موسم میں جو سب سے بڑا لاس اس سال میں ہوا ہے وہ بلوچستان میں اور مری میں، جیسے کافی لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور لوگوں کے گھر بھی ویران ہوئے ہیں اور کافی گھر بہہ کے بھی چلے گئے ہیں. اس حوالے سے میں جماعت اہل سنت کے تمام کارکنان اور عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام ہماری جو سنی تنظیمات ہیں جنہوں نے یا این جی اوز ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اور مری میں بھی لوگوں کو ریلیف پہنچانے میں اور بلوچستان میں بھی ریلیف پہنچانے میں وہ ان کی جد و جہد جو ہے وہ قابل ستائش ہے. اب بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت کی طرف سے اپنے تمام احباب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ آپ نے ہمت کی ہے، لیکن ہمت کا دامن چھوڑنا نہیں ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور کافی لوگ جو دیہاتی علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور جہاں دیہاتی علاقوں میں لوگوں کو ریلیف نہیں پہنچ رہا ان تک بھی ریلیف پہنچانے کی کوشش کریں. اور میں حکومت پاکستان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ صرف روڈ خالی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ تو ہماری یہ امیدیں وابستہ تھیں کہ کشمیر مری پورے میں جہاں جہاں بھی دیہاتوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں بھی 3 فٹ برف آج بھی جمی ہوئی ہے اور لوگ وہاں سے نکلنے کے بجائے محصور ہو کر رہ گئے ہیں. آپ ان کی ہیلپ کریں اور ان کے لیے کوئی سلسلہ بنائیں. اسی طرح جو بلوچستان میں گھر بہہ گئے ہیں، جانور بہہ گئے ہیں، لوگ بہہ گئے ہیں، ان کی امداد کے لیے اور مکمل ریلیف کے لیے انتظامات کیے جائیں. جماعت اہل سنت بھی اپنے تہیں کوشش کر رہی ہے اور آمدہ جمعہ کے دن انشاءاللہ تعالی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے ہر مسجد میں اور ہر شہر میں ہر علاقے میں انشاءاللہ دعائیہ پروگرام ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. آپ یہ فرمانا ہے کہ یہ یوم دعا ملک بھر میں جماعت اہل سنت پاکستان کی طرف سے منایا جا رہا ہے. الحمدللہ. یہ فرمائیے کہ دعا اور آپ کی حوصلہ افزائی رضاکاروں کے لیے، مصطفی رضاکاروں کے لیے ہو جانا اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن کیا ہدایات ہمیں آپ عطا فرمائیں گے کہ جن کے تحت ہم اب جو اگلا مرحلہ ہے ریلیف کا اس میں زیادہ بہتر کارکردگی سے کام کر سکیں؟ اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے انڈر کارکن کام کر رہے ہیں وہ لسٹیں تیار کریں، اور جہاں جس علاقے میں ریلیف کے لیے آپ کی رسائی آسان ہے اور اگر مشکل بھی ہے تو اس کے کوئی انتظامات فرمائیں. اور جہاں جو کارکن ہیں وہ تھکے نہ بلکہ ہمت کریں اور آگے بڑھیں. ان لسٹوں کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ہماری این جی اوز ہیں جو ہمیں سپورٹ کر سکتی ہیں، کون سے مخیر حضرات ہیں جو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، یا حکومت اس وقت تک کیا کر چکی ہے اور کیا کرنے والی ہے. اور اس کے علاوہ حکومت نے ایک اعلان کیا ہے کہ 8 لاکھ روپیہ جو لوگ وہاں مرے ہیں ان کو ہلاکتیں جو ہوئی ہیں ان کے لواحقین کو وہ دیں گے. اگر ان کے لواحقین کو دینے کا اعلان ہوا ہے تو اس میں آپ خاموش نہ رہیں بلکہ حکومتی ایوانوں کا دروازہ پر دستک دیتے رہیں تاکہ وہ بھول نہ جائیں اور ان لوگوں تک، حقداروں تک حق پہنچ سکے. میں اپنے سامعین کی خدمت پہ یہ گزارش کروں گا کہ پیر صاحب کے فرمان اور جماعت اہل سنت پاکستان کی قیادت کے فرمان کے بعد پہلے بھی ہمارے حوصلے بلند تھے اور ہم اپنے وطن کو، پاکستان کو عظیم تر بنانے کے لیے ہماتن جدوجہد میں تھے. انشاءاللہ رحمان حضرت کے اس فرمان کے بعد آپ دیکھیں گے، ہمارے سننے والے دیکھیں گے اور میسز کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر محسوس کیا جائے گا کہ ہمارے کارکن، ہم سب لوگ آپس میں مل کے تو پاکستان کو، وطن عزیز کو عظیم تر بنانے کے لیے، اور جہاں بھی لوگ محصور ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے کانٹے نکال کر ان کے لیے پھول کی خوشبو بننے کے لیے اپنے آپ کو قربان تک کرنے کے لیے تیار رہیں گے. بہت شکریہ پیر صاحب، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.